خاص نہ کوئی غذا چاہیے ہوتی ہے نہ پانی چاہیے ہوتا ہے، پرسکون سوئے گا، اگلے سال پرفارمنس دے گا. تو یہ اس کی خوابیدگی ہے. پھر ہے پودے کی غذائی ضروریات. غذائی ضروریات جو ہیں یہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہم آم کے جو پودے ہیں ان کی غذائی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے. اس کی جو غذا ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس سے پیداوار کتنی لینی ہے. جتنی آپ نے پیداوار لینی ہے اتنی اس کی غذا ہے. اگر ہم سمجھیں کہ ہم اس سے پیداوار زیادہ لے لیں اور اس کو غذا کم دیں تو ایسا نہیں ہونے والا. پھر مطلب اس نے کیا کرنا ہے، کمزوری کی طرف جانا ہے اور مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، پھر یہ متاثرہ ہو جاتا ہے. اگر یہ 3 سال کا پودا ہے تو اس کو 1 پاؤ نائٹروجن چاہیے ہوگی. نائٹروجن سے مراد 1 پاؤ جو ہے یہ روایتی کھاد آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ 46% میں ہوتی ہیں، کچھ 26% میں ہوتی ہیں، کچھ 21% میں ہوتی ہیں. تو یہ اس کو 1 پاؤ خالص نائٹروجن چاہیے پورے سال کے لیے. اسی طرح فاسفورس 150 گرام چاہیے اور پوٹاش بھی 150 گرام چاہیے. اگر یہ 5 سال کا ہے تو پھر اس کو آدھا کلو سے پونا کلو نائٹروجن چاہیے. اسی طرح آدھا کلو پوٹاش اور آدھا کلو فاسفورس چاہیے 5 سال والے کو. اگر 10 سال کا 8 سے 10 سال کا ہے تو اس کو پھر 1.5 کلو نائٹروجن اور پونا کلو فاسفورس اور پوٹاش درکار ہوگی اگر پودا 8 سے 10 سال کا ہے. اگر 15 سال کا ہے یا 12 سال کا 15 سال کا یا اس سے اوپر ہے تو پھر اس کو 2 کلو نائٹروجن، 1 کلو فاسفورس اور 1 کلو پوٹاش، یہ خالص مطلب میں بات کر رہا ہوں اتنی چاہیے. اس کو اگر ہم روایتی کھادوں میں دیکھیں گے تو پھر میں نے پہلے بتا دیا کہ کچھ 46% ملیں گی آپ کو، کچھ 26% ملیں گی، کچھ آپ کو 21% ملیں گی. اچھا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کھاد ڈالنی ہے، ضابطہ بھی یہی ہے، کہتے ہیں کہ جب مزدور مزدوری کر لے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت جو اسے دے دینی چاہیے. ضابطہ یہی ہے. ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ جب ہم اس کی پیداوار لے لیں، اس کی کانٹ چھانٹ مکمل کر لیں، جسے کہتے ہیں جی کنڈا کوکرا مارنا ہے، یہ صفائی ستھرائی کرنی ہے، وہ کرنے کے بعد ہم اس کو غذا دے دیں. یہ میں بات کر رہا ہوں ہاڑی اور درمیانی جو ورائٹی ہیں. جو لیٹ ہیں ان کے تھوڑا سا اور ہے کیونکہ پھر آگے ڈورمنسی کا پیریڈ آ جاتا ہے. تو جتنی فاسفورس کھاد ہے وہ ہم مکمل فاسفورس کھاد جتنی بھی ہم نے جیسے یہاں پہ دیکھی ہے کہ وہ ہم نے جیسے پودا ہمارا فارغ ہوگا، جیسے ہم پیداوار لے لیں گے، اس کی صفائی ستھرائی کر کے، اس کی کانٹ چھانٹ کر کے ہم اس کو فاسفورسی کھاد بیک وقت ساری دے دیں. پوٹاش آدھی جتنی ہم نے ٹوٹل سال میں دینی تھی اس کی آدھی پوٹاش دے دیں. اور جو نائٹروجن والی کھاد ہے اس کی ہم 3 قسطیں بنا لیں گے. اگر ہم نے 1.5 کلو دینی تھی تو آدھا کلو کی 3 قسطیں بن جائیں گی. 1 قسط بیک اس ٹائم ڈال دیں گے اپنا پوٹاش اور فاسفورس کے ساتھ، دوسری پھول آنے سے تھوڑا سا پہلے، اور تیسری جو ہے پھل لگ جانے کے بعد، جس طرح مٹر کے برابر کا یا چنے کے برابر کا پھل ہوتا ہے تو 1 اس ٹائم دے دیں گے. یہ ترتیب اس کی غذا کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 25 من آم لینے ہیں، 25 من آم کی پیداوار کے لیے آپ کو 6.4 کلو گرام نائٹروجن، 1.6 کلو گرام فاسفورس اور 7 کلو گرام پوٹاش چاہیے اگر آپ نے 25 من پیداوار لینی ہے آم کی. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم اس کو کتنی غذا دیتے ہیں. اچھا، اگر ہم غذا دیتے بھی ہیں تو ہم نے بعض کا، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مخلوط کاشت کی ہوتی ہے، ہم نے 2 فصلیں کاشت کی ہوتی ہیں. 2 فصلیں کاشت کرنے کا مطلب ہے پھر ہمیں غذا ڈبل دینی ہے. ایک اگر برتن میں سے 1 آدمی کھا رہا ہے اور 1 برتن میں سے 2 انسان کھا رہے ہیں، غذا برابر ہے، روٹی ایک جیسی ہے دونوں میں، تو کیا خیال ہے جہاں 2 لوگ کھا رہے ہیں وہاں زیادہ ضرورت ہوگی، جہاں 1 انسان کھا رہا ہے ادھر قدرے کم ہوگی. لیکن بعض کا 1 والا بھی 2 کے برابر کھا لیتا ہے، وہ اپنی اپنی گنجائش ہے. لیکن اگر ہم نے 2 فصلات کاشت کر رکھی ہیں تو اس کی غذا بھی اسی طرح ہوگی. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کون سی غذا دیتے ہیں اور کتنی دیتے ہیں. اچھا، یہ کھاد ڈالنے کا طریقہ. کھاد بنیادی طور پہ میں نے جس طرح عرض کی کہ کھاد 3 دفعہ ڈالنی ہے، خوراک ہم نے سال میں 3 دفعہ دینی ہے. دینی کس طرح ہے؟ کھاد دینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جس طرح یہ آپ کو پودا نظر آ رہا ہے، اب اس میں یہ جو تنا ہے
یہ جو اس کا مین تنا ہے اس سے ہم نے کھاد بار دینی ہے. یہ تو چھوٹا پودا ہے یہاں پہ، ورنہ اس تنے کے گرد 1.5 سے 2 فٹ کا ایک رنگ بنانا ہے ہم نے تاکہ تنا خالی ہو جائے، تنا اس کا خالی ہو جائے. کھاد ہم نے بار دینی ہے کیونکہ یہ جو ایریا ہے تنے کے ساتھ والا، ادھر جو جڑیں ہیں یہ ایسی جڑیں ہیں جنہوں نے پودے کو قابو کیا ہوا ہے، ہولڈ کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے. جن جڑوں نے پودے کو غذا دینی ہے، جن کو ہم فیڈر روٹس کہتے ہیں، جن جڑوں نے خوراک اٹھا کے پودے کو ترسیل کرنا ہے، پورے پودے میں پہنچانی ہے، وہ والی جڑیں پیچھے گھیرے میں موجود ہیں. جہاں اس کینوپی بنی ہوئی ہے، جہاں پودے کی چھتری بنی ہوئی ہے، اس چھتری میں، اس گھیرے میں جو جڑیں موجود ہیں وہ اوپر موجود ہوتی ہیں، 4 انچ میں، 3 انچ میں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان جڑوں نے بنیادی طور پہ یہ ساری غذا پودے کو ترسیل کرنی ہے. اس کی مثال اسی طرح ہی ہے جیسے آپ ایک ٹینکی ہے آپ کے پاس، ایک ٹینکی میں اگر 1 پائپ یا 2 پائپ ڈلے ہوئے ہوں اور سیم اسی طرح کی ایک ٹینکی جو پانی سے بھری ہوئی ہے اس میں اچھے موٹے پائپ 15-20 ڈلے ہوئے ہوں، تو سب سے پہلے کون سی ٹینکی خالی ہوگی؟ جدھر زیادہ پائپ ہیں. یہ جو جڑیں ہیں یہ پائپ ہیں، یہ جو ٹینکی ہے یہ زمین ہے جس میں اللہ پاک نے غذا رکھی ہے اور کچھ ہم مصنوعی مرکبات بھی ڈال رہے ہیں. اب جس ٹینکی میں وہ جڑیں ہی پوری سوری ہیں، وہ پائپ ہی پورے سورے ہیں، تو وہ غذا ہماری جیب سے تو چلی گئی لیکن پودے کو نہیں مل سکے گی. جدھر جڑیں اچھی ہیں، جدھر جڑیں صاف ہیں اور جدھر وہ جڑیں موجود بھی ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہ ساری کی ساری غذا مطلوبہ جگہ تک، یعنی کہ ہمارے پودے تک جہاں ہم چاہ رہے ہیں پہنچ جائے گی. تو یہ کھاد ہمیشہ ہم نے کیا کرنی ہے، اس گھیرے میں دینی ہے، اس چھاؤں والی جگہ پہ دینی ہے جدھر کہ وہ پودا زیادہ سے زیادہ یوز کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم تنے کے بالکل قریب کھاد ڈالیں گے، ایک تو وہ پودے کو ملے گی نہیں، وہاں جڑیں نہیں ہیں، تھوڑی جڑیں موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب پانی مسلسل تنے کو ٹچ کرتا رہے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنے میں قدرتی طور پہ کریکس موجود ہوتے ہیں. تنے میں دیکھیں نا دراڑیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ جو قدرتی دراڑیں ہیں، وہ جو کریکس موجود ہیں، ان میں مسلسل جب پانی لگتا رہے گا تو وہ بعض کا پودا کیا ہوتا ہے، بیماری کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ جھوٹا پانی بھی آ رہا ہوتا ہے، متاثرہ پانی بھی آ رہا ہوتا ہے. ایک پودا اگر ہمارا خراب ہو گیا ہے کسی ایک لین میں، اگر وہ سوکھ گیا ہے، اس کو کوئی ڈکلائن کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی منہ ساڑی کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا اس میں کوئی اور اس طرح کا نقصان دہ کیڑا آ گیا ہے، تو یہی پانی متاثرہ پودے سے جب صحت مند پودے کی طرف جائے گا اور ڈائریکٹ جا کے تنے کو لگے گا تو کیا خیال ہے، وہ جھوٹا پانی، وہ متاثرہ پانی اس پودے کو بھی نقصان دے گا یا نہیں دے گا؟ دیکھ، اس لیے کوشش کرنی ہے ہم نے تنا جو ہے وہ سپیئر کر دینا ہے، تنے کے گرد ہم نے وہ ہلکا ڈال دینا ہے، رنگ ڈال دینا ہے تاکہ وہ پودا سیف رہے. اچھا، یہ غذا کی میں بات کر رہا تھا، بایو کیم کا فرٹیلوم این اور فرٹیلوم کے، یہ نائٹروجنی اور پوٹاشیم کی کھادیں ہیں. اسی طرح ایک کھاد یہ SSP یا DAP یا جو بھی فاسفورس کی کھاد ہوگی، یہ ہم پہلی کھاد ڈالیں گے. دوسری کھاد میں گری میکس اور ایک یہ فرٹیلوم این. گری میکس کیا ہے، جس طرح میں نے بات کی کہ اجزاء صغیرہ، یہ زنک سمیت تمام اجزاء صغیرہ جو کہ پودے کو چاہیے ہوتے ہیں اور پودے کی بڑھوتری کے لیے ضروری بھی ہیں، وہ تمام ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی کمبینیشن بنا کے ایک ہی پیک میں دے دی ہیں آپ کو، تاکہ آپ زنک علیحدہ اور باقی چیزیں جو ہے کاپر، میگنیشیم اور یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ نہ لیتے پھریں. وہ کٹھا ایک کمبینیشن بن گئی ہے تو وہ کٹھا ہم مطلب اس میں ڈال سکتے ہیں. تیسری کھاد جو ہم نے ڈالنی ہے اس میں وہی ہماری پوٹاش ہے، فرٹیلوم کے نام سے یہ موجود ہے. یہ ترتیب ہے 3 کھادوں کی. کھادوں کی ڈوز پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کی تھی اپنا پیور جو نائٹروجن ہے، پیور جو خالص جو فاسفورس ہے اور خالص جو پوٹاش ہے. اب اگر اس کو بیگ کی صورت میں دیکھنا ہے اور گری میکس کی صورت میں جو دیکھنا ہے کہ جو اجزاء صغیرہ ہیں، تو 3 سے 5 والے پودا جو ہے سال والا، اس کو 50 گرام ہم نے گری میکس، 1 کلو DAP، 1 کلو فرٹیلوم این اور 1 کلو فرٹیلوم کے. اسی طرح 10 سال والا اور 15 سال والے کی ترتیب ہے کہ یہ کس طرح ہم نے پودے کو غذا دینی ہے.